السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ایمان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور اسلام کی نعمت کے ذریعے سے ایک زندگی گزارنے کا ایک پاکیزہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ اس طریقے کو سیکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہماری ہر مسلمان کی، ہر معاشرے کے اندر یہ ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک عمل، یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، راہ بتانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو کمیونٹی تشکیل فرمائی، جو معاشرہ آپ نے تیار فرمایا، اس کی کیا بنیادیں ہیں؟ یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ نے جو ابتدائی دور میں جو کام کیا، آپ نے مکے والوں کو اور مدینے والوں کو آپس میں بھائی چارہ قائم فرمایا، جس کو عربی میں مواخات کہتے ہیں، اللہ کی نسبت پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کا معاملہ کرنا۔ یہ رشتہ بہت ہی مضبوط رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، یقیناً سارے کے سارے ایمان والے، سارے ایمان والے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی قوم سے، اپنی زبان سے، اپنی نسل سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تعارف کی، پہچان کی کئی بنیادیں ہیں۔ خاندان، قبیلہ، ملک، قوم، یہ سب پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو ظہر کی نماز کا جب وقت آیا، اس موقع پر آپ نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال اذان دو۔ یہ سب سے پہلی اذان تھی جو مکہ مکرمہ میں اجتماعی طور پر کھلم کھلا دی گئی، اور وہ سب سے پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی تو اس موقع پر کچھ لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا واقعہ دیکھنے کو ملا کہ ایک غلام اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا۔ ایک نے کہا کہ اس واقعے کو دیکھنے سے پہلے اچھا ہوا کہ میرے باپ مر چکے، اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر فرمایا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، جو مشہور آیت ہے سورہ حجرات کی، جو بارہا ہم سنتے ہیں۔ اس آیت کے نزول کا جو سبب ہے یہ واقعہ ہے
وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ساری انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ساری انسانیت کے والدہ حضرت حوا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، جو خاندان، قبیلے، یہ سب تعارف کے لیے۔ مثال کے طور پر اس مجمع میں عبد الرحمن کتنے لوگ ہوں گے، یوسف کتنے لوگ ہوں گے، لیکن اگر یوسف فلاں فلاں تو پھر آدمی پہچانتا ہے۔ یہ قوم، یہ خاندان، یہ سب تعارف کے لیے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پھر آدمی کے تعارف کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا چاہے قریش ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ تعارف کے لیے۔ کسی خاندان میں ہو جانا یہ بڑی چیز نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اکرام اور مکرم کون ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں جو معاشرہ، جو کمیونٹی آپ نے بتائی اور جو اس کی بنیادیں ہیں، اس کی سب سے پہلی بنیاد آپس میں اللہ کی نسبت پر بھائی چارہ بنایا۔ اور وہ بھائی چارہ جو بنایا، ایمانی اخوت جسے کہتے ہیں، اسلامی اخوت ہو، ایمانی اخوت ہو، یہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ایک آدمی کسی اور ملک کا ہے، ایک آدمی کسی اور ملک کا ہے، کلمے کی نسبت پر یہ جو وحدت ہے یہ بہت اونچی چیز ہے۔ قوم کی نسبت پر، جو زبان کی نسبت پر، خاندان کی نسبت پر، یہ سب عارضی ہیں، لیکن ایمان اور کلمے کی نسبت پر یہ چیز مضبوط ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر یہ معاشرہ بنا کر اس پر اثر ڈالا۔ تو ہماری جو اجتماعی ذمہ داری ہے، ہم آپس میں، اسی لیے قرآن پاک کی آیتیں دیکھیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے جو ہے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، سارے ایمان والے آپس میں بھائی ہیں۔ اب یہ ایمانی اخوت کے کیا تقاضے ہیں؟ دو باتیں میں نے عرض کی تھی۔ سب سے پہلی بات اس کی تمہید ہے، سلام کو عام کرنا ہے۔ دوسری چیز زبان سے، ایک تو سلام کو عام کرنا، اور دوسری چیز کھانا کھلانا، کہ زبان اور ہاتھ اس کا استعمال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا ہو۔ میری زبان اور میرا ہاتھ جب بھی آپس میں استعمال ہو، خیر کا ذریعہ بنے۔ آج دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو سورہ حشر کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، اور یہ دو باتیں ہمارے اسلامی اخوت، ایمانی اخوت، اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دو باتیں ہمیں بتائیں، سب سے پہلی بات، ہر مسلمان کا یہ مزاج پیدا ہو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دعا دینے والا بنے۔ ایک دعا منگوائی جا رہی ہے، دعا کروائی جا رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں انصار اور مہاجرین کا تذکرہ ہونے کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا سبق ہے۔ ہمارے اندر یہ مزاج ہو کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، دیکھو، ایک ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن ایمان والا اپنی دعاؤں میں کن کن کو شامل کرے۔ ہم اپنی دعاؤں میں کن کن کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت دیکھیں، آپ نے قبائل کو دعا دی، افراد کو دعا دی، اللہم اہدی دوسا، اے اللہ قبیل دوس کو ہدایت عطا فرما۔
ایک مرتبہ آپ نے صحابہ ایک ایک فرد کو دعوت دی، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر کے ذریعے سے، اسلام کو عزت دے، اسلام کو قوت دے عمر کے ذریعے سے۔ اللہم اہدی دحیہ، اے اللہ دحیہ کو ہدایت دے۔ یہ صحابہ اکرام کا مزاج بنایا، ایمان والوں کا مزاج بنایا۔ اور حضرات صحابہ اکرام، ایک واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو آپ کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، کچھ عرصے سے وہ غائب ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ وہ صاحب نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ وہ آدمی تو آپ پوچھیں مت، وہ آدمی کی زندگی بگڑ گئی ہے، دوبارہ جو ہے غلط راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام فرمائے۔ سب سے پہلا کام کیا کیا، اس آدمی کو ایک خط لکھا جس خط کے اندر اللہ کی رحمت کا تعارف اور توبہ کی معافی کی امید۔ سب سے پہلے سورہ مومن کی آیت لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ اور پھر دوسرا کام یہ فرمایا کہ جتنے وہاں اس وقت بیٹھے تھے جو شکایت کر رہے تھے، کہا دیکھو اس موقع پر تم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کی دعا دوسرے مسلمان کے لیے غائبانہ پیٹھ پیچھے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ مزاج بنا رہے، کسی کے اندر کوئی بات ہو، کوئی شکایت ہو، کوئی غلطی ہو، اس موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے تنہائی میں، ہم اس کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعا کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطبہ ہے، جو گزشتہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس میں چوتھی بات یہی ہے، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ یہ دونوں میں جوڑ یہی ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، اور اس موقع پر آدمی رات میں اٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور تہجد کے موقع پر اللہ سے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں سبق دیا اس آیت کے اندر، ہمارا رشتہ ایمانی مستحکم ہو، مضبوط ہو، ایمانی رشتہ طاقتور ہو۔ جس معاشرے میں مسلمان رہتے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ بنیادی ضرورت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار جیسے ہوتی ہے۔ دیواریں ہیں، لکڑی کی دیوار، مٹی کی دیوار، دیواریں کئی قسم کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفیں کیسی ہوتی ہیں، ان کی جماعتیں کیسی ہوتی ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پگھلائی ہوئی دیوار، کوئی باطل، کوئی شیطانی تحریک اس کے اندر دخل نہیں دے سکتا۔ اور یہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ ان صفات سے مضبوط ہوں گے۔ ہماری زبان دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، ہمارا ہاتھ دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، ہماری زبان سے دعائیں نکلتی رہیں دوسروں کے لیے غائبانہ۔ اور دوسری بات، اس آیت کے اندر اللہ نے ہمیں یہ سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا، یا اللہ ایمان والوں کے بارے میں میرے دل کے اندر کسی قسم کا کھوٹ پیدا مت کر، کسی قسم کا کیڑا، کسی قسم کی انہیں غش، کینہ، حقد، بغض، یہ ساری چیزوں سے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں ہیں۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت کا خیر اس کے اندر جمع ہوا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، فرماتے ہیں یہ ایک دعا ہے، اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کا خیر جمع کر دیا۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی
वमकुरनी वला तमकुर अलैया, अल्लाहुम्मा जअल्नी लक ज़क्कारन लक शक्कारन लक वहाबन लक मुनीबन लक मितवाअन। फिर उसके बाद आखिर में फरमा रहे अल्लाहुम्मा रब्बी तक़ब्बल तौबती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबा, तौबा कबूल करने वाला अल्लाह। वग़सिल हौबती, हूबती दोनों पढ़ सकते हैं, वग़सिल हौबती, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को साफ कर दे, मेरे गुनाह को साफ कर दे। वहदी क़ल्बी, ऐ अल्लाह मेरे दिल की रहबरी फरमा, सीधे कामों में मुझे राह बता। वसद्दिद लिसानी, ऐ अल्लाह मेरी जबान को सीधा रख। सीधा का मतलब जब जबान से कहूं तो हक कहूं, जबान से कहूं तो सच कहूं। और आखिरी जो जुमला है वो सोचने का है, वस्लुल सखीमत सदरी, वस्लुल सखीमत सदरी, ऐ अल्लाह मेरे दिल के कालेपन को धो दे। सखीमा सुखामतुल क़िद्र, सखीमा किसे कहते हैं? हमें तो इसका तजुर्बा नहीं होगा, लेकिन जानते हैं बड़े हजरात, लकड़ी के चूल्हे पर जब किसी बर्तन को रखकर पकाया जाता है, उस बर्तन के नीचे जो कालापन आता है जिसको कालिक कहते हैं, उसको अरबी में सखीमा कहते हैं। जब इंसान किसी के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़, कीना, हुक़द रखता है, उसका दिल ऐसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे वस्लुल सखीमत सदरी, ऐ अल्लाह मेरे दिल के कालिक को, मेरे दिल के कालेपन को दूर कर दे, साफ कर दे। ये आदमी सोचे, हमारा वो इस्लामी उखुवत, हमारी जो रिश्ते ईमानी है जो अल्लाह ने ईमान के जरिए से हमें दिया है, इसको नेमत फरमाया। वज़कुरू नेमत अल्लाह, ये देखो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इस्लाम न होता तो आपस में कौम, जबान, हर चीज की बुनियाद पर आप अलग अलग होते, लेकिन अल्लाह ने इस्लाम देकर फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और आपस में तुम भाई भाई हो चुके। अब कूनू इबादल्लाह, अब भाई बनकर रहो। उसके लिए करना क्या है? उसके लिए सबसे पहले हम आपस में एक दूसरे को दुआएं, एक दूसरे के लिए दुआओं का, दुआ नहीं होगी तो शिकायत आएगी, दुआ नहीं है तो शिकायतें आदमी के दिल को जो है ना, शिकायतें मैला कर देती हैं। मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते और आकर सहाबा की शिकायतें लेकर आते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने किसी की शिकायत मत लाओ, मैं दुनिया से इस हाल में जाना चाहता हूं कि मेरा दिल तुम सब के बारे में साफ हो। को दिलों की सफाई का, दिलों की पाकीज़गी का एहतमाम ये सिखाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्योंकि जब तक दिल साफ नहीं होंगे आपस में, हमारा आपस का बर्ताव उखुवत का नहीं हो सकता। शिकायत होगी तो साफ कर लेना, जब मिलकर रहते हैं तो शिकायतें होंगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ला रहे, एक शख्स मोहम्मद इब्न मसलमा, उन्होंने आपको देखकर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक शिकायत का लहजा था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पास गए, भाई क्या बात है, मेरे से आपको क्या शिकायत है? उन्होंने कहा कि बस दिल में एक बात आई है, वो बात यह है कि आपके जिस्म पर मैं 2 चादरें देख रहा हूं। हालांकि जब चादर माल गनीमत आया तो आपने सबको जो है ना एक एक चादर दी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक चादर मेरी है और एक चादर मैंने अपने बेटे से लेकर पहनी है। शिकायतें जब मिलकर रहते हैं तो होगी, ये फितरत है, लेकिन उसे दूर नहीं करेंगे तो फिर वो चीज क्या है, वो कालापन बढ़ेगा। फिर वो चीज जब, इसीलिए गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू, दिल साफ होंगे। जब तक दिल साफ नहीं होंगे हमें सामने वाले की अच्छाई और खूबी नजर नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पाक साफ, मुतहहर, ताहिर, बिल्कुल पाक।
آپ کو تو ہر ایک کے اندر خوبی نظر آتی تھی، ہر ایک کے اندر آپ کو اچھائی نظر آ رہی ہے، چاہے سامنے صحابہ بیٹھے ہوں، چاہے آنے والی امت ہو۔ صحابہ کے بارے میں ایک آپ صحابہ کے مناقب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر صحابی کو دیکھ رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھ کر فرمایا، ابو ذر آسمان سے نیچے زمین کے اوپر تم سے سچا کوئی نہیں، حالانکہ آپ خود سب سے بڑے سچے ہیں۔ سچے کو دوسروں میں سچائی نظر آئے، یہ دل کی صفائی کی بات ہے۔ دل اگر میلا ہو کینے سے، حقد سے، بغض سے، تو پھر اس موقع پر آدمی کو سامنے والی کی خوبی نظر نہیں آتی، پھر اس کے بعد آدمی کو اپنی خوبی نظر آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ جو مدینہ منورہ میں آپ نے بنایا، اس معاشرے کی یہ بنیاد تھی کہ ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھو، جس میں اچھا دیکھو، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، کسی میں کوئی کمزوری ہوگی یا کسی میں کوئی خوبی ہوگی۔ ہر ایک کے اندر کمزوری سے کون پاک ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں بے عیب ہوں سوائے اللہ کی ذات کے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو معصوم ہیں، لیکن اگر کسی میں کوئی خامی نظر آئے، کمزوری نظر آئے، تو ہمیں یہ سکھایا کہ ہم اپنے آنکھوں کو نیچے کر لیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، دیکھو تم ایک راستے سے گزر رہے ہو، وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اس کا کپڑا اس کے بدن سے ہٹا ہوا ہے، کیا کرو گے تم؟ حواریوں نے کہا کہ حضرت ہم اس کے کپڑے کو صحیح کر دیں گے، یا اپنی آنکھوں کو نیچے نظر اپنی حفاظت کر کے نکل جائیں گے۔ فرمایا جب تم کسی کے عیب کو دیکھو تو سب سے پہلے اپنی نگاہوں کو نیچے کرو۔ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ غیبت حرام ہے معاشرت میں؟ کیا وجہ ہے؟ معاشرے کے اندر غیبت کیوں حرام ہے؟ غیبت میں ایک مسلمان کا عیب کھلتا ہے، ایک مسلمان کا عیب کھولتا ہے، اس لیے معاشرے کے اندر اس چیز کو حرام کر دیا۔ نہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور اتنی اس کی خرابی کو بیان کیا، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو اس چیز کو کہ اگر اس کی حقیقت اس غیبت کو شکل دے دیا جائے، بھائی کے مردار گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز سکھائی، کسی کے اندر کوئی خامی نظر آئے، خرابی اور کمزوری نظر آئے، نہیں، اپنی اگر زبان پر اس کا تذکرہ اگر آ جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پھر اس پر جو وعید ہے، اس پر جو سزا سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا عیب بیان کرے تو اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ برائی میں خود مبتلا نہ ہو۔ کیونکہ دیکھیے نا، جب مسلمان آپس میں ہمارا رشتہ اخوت کمزور ہوگا، پھر باطل گھسے گا، باطل گھسے گا۔ آج جو مسائل ہیں، چاہے وہ ارتداد کا مسئلہ ہو، بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو، یہ جتنے آج ہم کیوں سوچ نہیں پا رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آپس کی دیواروں میں دراڑ پیدا ہو گیا، ہمارے آپس کے اندر انتشار ہے، ہمارے آپس کے اندر جو ہے یہ صفات نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، خامی نظر آئے، اچھا اگر خوبی نظر آئے کیا کریں؟ خوبی اگر نظر آئے تو تم اس کے ساتھ رہ کر وہ چیز لے لو، حسد مت کرو۔ ہوتا یہی ہے، کسی کے اندر اچھائی نظر آتی ہے تو حسد آتا ہے، نہیں، حسد مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے۔ 3 دن آپ نے فرمایا ایک صاحب آنے والے ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا تو ایک صاحب وضو کر کے ہاتھ میں جوتے لے کے مسجد میں آئے اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ گئے، 3 دن ایسے ہی۔
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو آپ نے جنت کی جو بشارت دی ہے کیا وجہ ہے، کیا ان کا عمل ہے، اس کو مجھے سیکھنا ہے، اس کو مجھے لینا ہے۔ وہ ان کے گھر گئے، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا، وقت لگایا ان کے ساتھ۔ جب 3 دن ان کے ساتھ رہ کر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، وہی نماز، وہی تلاوت، وہی زندگی، آخر میں پوچھ لیا انہوں نے آپ کیا عمل کرتے ہیں، آپ یہ بتائیے۔ انہوں نے ایک ہی بات بتائی، میں تو ایک عام آدمی ہوں، بس یہ ہے کہ میرا دل دوسروں کے بارے میں صاف ہے، میرا دل دوسروں کے بارے میں۔ یہ جو آیت ہے سورہ حشر کی، اس آیت کے اندر 2 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک، ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کو بڑھائیں۔ جب دعا کرنے والا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان خیر خواہ ہے، سلام کرنا دعا ہے، کھلانا یہ خیر خواہی ہے، دعا سکھا رہے ہیں۔ اور پھر چوتھی چیز ہے اپنے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے، گھروں میں، آپس میں، دوستوں میں، اس کو جتنا ہو سکتا ہے صاف کرتے رہیں، میل لگتا رہے، صاف کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے ہمارے آپس کے رشتے اخوت کو مضبوط کر، اس کی بڑی برکتیں ہوں گی، اس کی بڑی برکتیں معاشرے کے اندر ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان صفات کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔